أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں آپ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، آپ سدا خوش اور سلامت رہیں. آپ کے تمام اہل خانہ، ماں باپ، بہن بھائی بھی بچے سدا سلامت رہیں. اللہ پاک آپ کو نیک عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دینی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، تاکہ آپ اچھی اور نئی ویڈیو دینی موضوع پر سن کر اس کا اچھا اور نیک صلاح پائیں اور ہمیں بھی اچھا اور اس کا نیک صلاح ملے. تو چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. واقعہ حدیث نمبر 54. واقعہ حدیث نمبر 54. موضوع ہے سراقہ رضی اللہ عنہ احرابی کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن. تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع. سیرت النبی سے یہ واقعہ حدیث نمبر 54 لی گئی ہے. تو صفحہ نمبر اس کا جو ہے صحیح اسلامی واقعات 144 اور 145. یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو. تو چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. عبد الرحمن بن مالک مدلجی، جو سراقہ رضی اللہ عنہ کا برادر زاد ہے، بیان کرتے ہیں کہ سراقہ رضی اللہ عنہ جو خود سر پر لگائے نیزہ تانے، بدن پر ہتھیار سجائے، اپنے گھوڑے پر ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی. اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اتنے میں گھوڑی گھٹنے کے بل گری. سراقہ نیچے آیا، اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، سوار ہوا، پھر چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگائے ہوئے بڑے چلے جاتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے قریب تر پہنچنے کی اطلاع کی گئی. فرمایا، الہی ہمیں اس کے شر سے بچا. ادھر جب الفاظ مبارک زبان سے نکلے، ادھر گھوڑی کے قوائم زمین میں دھنس گئے. سراقہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ حفاظت الہی پر غالب آنا محال ہے. اس نے عاجزانہ الفاظ میں جان کی امان مانگی، امان دی گئی. سراقہ آگے بڑھا اور عرض کیا کہ اب میں ایک حملہ آور کو پیچھے ہی روکتا رہوں گا. پھر اس کی درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عامر بن فہیرت رضی اللہ عنہ نے اسے خط امان بھی لکھا کہ عطا فرما دیا. سراقہ واپس ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیری شان کیا ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے شاہی کنگن پہنائے جائیں گے؟ اللہ کی قدرت. سراقہ واقعی احد کے بعد مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مدائن فتح ہوا اور کسرا کا تاج اور مرصع زیورات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تو امیر المومنین نے سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں سوار کسروی پہنائے اور زبان سے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑی شان ہے کہ کسرا کے کنگن سراقہ احرابی کے ہاتھوں میں پہنائے. سیرت النبی صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 144 تا 145. تو ناظرین کرام، حدیث نمبر 54
آپ نے دیکھی سنی کہ جو بھی جس انسان نے بھی اللہ کی پیاری عظمتوں کے ساتھ لو لگائی تو اس کو اچھا اور نیک صلاح دیا گیا اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے بلند درجے ملے اور عروج کی پر وہ پہنچا اور ایک بہت بڑا مقام اس کو ملا اور اس کو اللہ پاک نے ایسی صبر اور سہارا دیا اور وہ بلندی کی چوٹیوں تک جا پہنچا۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہم بھی نیک اعمال نیک کام کرتے رہیں، اللہ کے پیاری عظمتوں کے ساتھ لو لگائیں، پیار محبت کریں، جس سے اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی اور خوش ہو، اللہ کا رسول بھی ہم سے خوش ہو۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اچھا اور اس کا نیک صلاح پائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی طرح ہم اچھے اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے دوبارہ کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔